اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی مثال دی ہے۔ مشرکین مکہ جب قرآن پاک کی تلاوت کو سنا کرتے تھے تو انہوں نے یہ طعنہ دیا کہ یہ کیسا کلام ہے، رب العالمین کا کلام، وہ کائنات کا وہ رب جس کی آپ صفات بتا رہے ہیں، اس نے قرآن کے اندر ایک معمولی سی مچھر کی مثال کو کیوں بیان کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ رب العالمین اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، رب العالمین عار محسوس نہیں کرتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال کو بیان کرے، یا مچھر سے بھی کوئی کم تر مخلوق ہو جو مچھر سے بھی کمزور ہو یا مچھر سے تھوڑی اوپر کی ہو تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دے سکتا ہے۔ اب ان مثالوں کے دینے کا فائدہ کیا ہے؟ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے لا ریب اپنے پیارے پیغمبر پہ نازل کیا ہے تو اس میں مالک کائنات مچھر کی ایک مثال دے رہے ہیں، تو ایمان والے لوگ ان مثالوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو قرآن پاک کے اوپر ایمان نہیں رکھتے وہ ان مثالوں سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے اسی طرح دوسرے مقام کے اوپر سورۃ العنکبوت میں ان کافروں کے جتنے بھی اولیاء جو انہوں نے بنا رکھے ہیں اور ان سے جو انہوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ رب العالمین نے مکڑی کے جالے سے ان کو تشبیہ دی ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالہ کمزور ہوتا ہے اسی طرح یہ اولیاء جو انہوں نے خود بنا رکھے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی چیز کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، مکڑی کے جالے کی مانند ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے مکھی کی مثال سورۃ الحج کے اندر دی ہے۔ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، مکھی بنانا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز کھانے پینے کی لے کر اڑ جائے تو وہ بھی اس سے لے نہیں سکتے۔ تو مکھی کی مثال اس لیے دی گئی کہ مکھی کی فطرت ہے کہ وہ گندی چیزوں کے اوپر بیٹھتی ہے، ابھی یہاں پہ بیٹھی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ تو یہ مشرک لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر در در کے اوپر ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کی مثال مکھی کے ساتھ دینا بالکل فطرت کے عین مطابق ہے کہ ان کی فطرت بھی اسی طرح گندی ہے جس طرح کہ یہ مکھی گندی ہے۔ تو یہاں پہ جو مچھر کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اب آج کل تو سائنس کا دور ہے، تو سائنس نے جو تحقیق مچھر کے اوپر کی ہے، اب جتنے بھی یہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے سائنس کا، انٹومولوجی، جس کے اندر انسیکٹس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، کیڑے مکوڑوں کی۔ تو مچھر کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثلا ما بعوضۃ ایک مثال دی ہے مچھر کی، لیکن مؤنث فیمیل ماسکیٹو کی، فیمیل مچھر کی اللہ نے مثال کیوں دی؟ اور آج کا جو موجودہ سائنس کا دور ہے، سائنس یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جو فیمیل ماسکیٹو ہے، فیمیل مچھر ہے، وہ بلڈ سکر ہوتا ہے، وہ بلڈ کو سک کرتا ہے، اور جو میل ماسکیٹو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ شوگر کے اوپر یا نیکٹر کے اوپر گزارا کرتا ہے۔ لیکن فیمیل ماسکیٹو دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ سکر ہوتا ہے۔ اور بلڈ سک کرتے ہوئے مچھر کے بارے میں جو سائنس کے حوالے سے انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے کہ یہ مچھر اپنے جسم کے اندر ایک ڈیجیٹل ایکس رے مشین رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان کے جو ہوسٹ ہوتا ہے جس سے وہ اپنا بلڈ سک کرتا ہے اس کی باڈی کو اندھیرے کے اندر پہچاننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھر چاہے آپ کتنا ہی اندھیرا کمرے کے اندر کر لیں لیکن وہ آپ تک ضرور پہنچ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ تو یہ اس کے اندر اہلیت ہوتی ہے پہچان کرنے کی کہ میں نے جس سے بلڈ لینا ہے، میرا ہوسٹ کہاں پہ ہے، وہ اندھیرے کے اندر بھی اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس مچھر کے اندر ایک ویکسین ٹائپ ہوتی ہے، وہ ویکسین اس کو لوکل انستھیزیا کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی مچھر جب کاٹنے لگتا ہے تو پہلے یہ ویکسین کا استعمال کر کے اس جگہ کو سن کر دیتا ہے
تاکہ بلڈ سک کرتے ہوئے، بلڈ باہر نکالتے ہوئے جو اس کا ہوسٹ ہے اس کو معلوم نہ پڑے۔ تو آپ نے اکثر یہ چیز محسوس کی ہوگی، جب مچھر آپ کو کاٹتا ہے تو مچھر کاٹتے وقت آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد ہلکی سی خارش ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اوپر مچھر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے کاٹ رہا ہے۔ تو یہ لوکل اینستھیزیا استعمال کرتا ہے مچھر، اس کے اندر یہ اہلیت ہے۔ پھر یہ مچھر، اس کے اندر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو بلڈ ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ مچھر ہر ایک خون کو نہیں استعمال کرتا، ہر ایک خون کو پیتا نہیں ہے، بلکہ وہ خون استعمال کرتا ہے جو اس کی مزاج کے بالکل مطابق ہو۔ ہر آدمی کو مچھر کاٹتا بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ اہلیت بھی ہے کہ وہ کون سا بلڈ ہے جو اس کے لیے اچھا ہے، وہ اسی بلڈ کو انسٹرومنٹ استعمال کر کے، اس کا ٹیسٹ کر کے وہ بلڈ سک کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک ایسا اسپیشل میکانزم بھی پایا جاتا ہے جس کے ذریعے یہ بلڈ فلو کو، خون کا بہاؤ تیز کر لیتا ہے، تاکہ جلدی جلدی اس خون کو وہ سک کر سکے، اس خون کو پی سکے۔ یعنی مچھر اپنے جو خون کا بہاؤ تیز کر کے جلدی جلدی پینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہوش کو معلوم ہونے سے پہلے وہ لوکل اینستھیزیا جو اس نے استعمال کیا ہوا ہوتا ہے اس کا اثر ختم ہونے سے پہلے اس نے اس بلڈ کو سک بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے۔ اس وقت جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا، ظاہر ہے سائنس نے اتنی ترقی اس وقت تو نہیں کی تھی، سائنس کا دور نہیں تھا، نہ ہی کچھ ایسے انسٹرومنٹ تھے، نہ ہی ایسی ریسرچ تھی۔ تو 1400 سال پہلے ایسی باتیں کرنا اور ایسی مخلوقات کے اوپر، انسیکٹس کے اوپر اور ان کے لائف سٹائل کے بارے میں بات کرنا، یہ قرآن کا خاصہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، کسی اور مخلوق کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو یہ جو مچھر ہے، اس مچھر کے اوپر 1912 میں ایک امریکن کارٹونسٹ تھا جس کا نام تھا ونسر MCK۔ اس نے ایک مچھر کے اوپر ہاؤ اے ماسکیٹو آپریٹ، کہ ماسکیٹو کیسے خون کو سک کرتا ہے، اس نے 1912 کے اندر ایک سائلنٹ اینیمیٹڈ فلم بھی اس مچھر کے اوپر بنائی تھی، جس کی یہ پکچر میں آپ کو اس سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں۔ اس کے اوپر وہ ساری اینیمیٹڈ جو فلم ہے اس کی وہ پکچر آپ کو یہ دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ اب دیکھیے ہے تو کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کی دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک نظام اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہے تو یہ چھوٹی سی چیز، لیکن دیکھیے ملیریا کہاں سے ہوتا ہے، یہی مچھر ہے، چھوٹا سا کاٹ کے چلا جاتا ہے، آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈینگی ہے، وہ کیا چیز ہے، یہی مچھر ہے چھوٹا سا، وہ کاٹتا ہے اور آپ کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کی بعض لوگوں کے اندر سینسٹیوٹی لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو اس مچھر کی الرجی بھی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ان کے اندر لائف تھریٹننگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ رب العالمین کی یہ مخلوق ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کی مثال کو قرآن پاک کے اندر کیوں بیان کر دیا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی کہ میں ایک مچھر کی مثال کو بیان کر دوں، یا اس سے کچھ اوپر کی چیز کی مثال کو میں بیان کر دوں۔ تو مثالوں سے انسانی فطرت یہ ہے کہ بعض مشکل باتوں کو وہ مثالوں سے سمجھتا ہے، اور جو بات اس سے مثال کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے وہ بڑا عرصہ اس کو یاد رہتی ہے۔ تو مثال اللہ نے مچھر کی دی ہے، مکھی کی دی ہے، مکڑی کی دی ہے، یا چونٹی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے، اس کے لائف سٹائل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والے ان چیزوں کو الگ پہلو سے دیکھتے ہیں، اور جو کافر ہیں، فاسق لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن کو ماننا نہیں ہے، وہ اس کو الگ پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اب ایمان والے جس پہلو سے دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی ہے۔ تو ان مثالوں سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے،
اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اپنے ایمان کو اور زیادہ پختہ کرتے ہیں، عمل کے اندر اپنے آپ کو اور زیادہ آگے کرتے ہیں۔ اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون سی ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ کیسا قرآن ہے کہ مچھر کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ارے یہی تو قرآن ہے، اسی کی مثالوں سے کچھ لوگ ہدایت پا لیتے ہیں اور دوسرے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے مقدر میں نصیبے میں ہدایت ہوتی نہیں ہے، وہ غور و تدبر کرتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن کی آیات کے سامنے اپنے لاجک اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ گمراہی کے اوپر گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور ہدایت ان سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ اب پھر اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان فاسقوں کی مزید آگے ان کا کریکٹر بیان کیا ہے کہ ان کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ایک تو یہ لوگ بدعہد ہوتے ہیں، وعدہ کر کے وہ توڑ دیتے ہیں رب العالمین سے، جو ہر انسان نے عالم ارواح کے اندر وعدہ کر رکھا ہے کہ ربا عبادت تیری ہی کریں گے، تو وہ عبادت کا جو عالم ارواح کے اندر انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے، فاسق لوگ اس سے توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن بھی ایک وعدہ ہی ہے، جب قرآن کی آیات کسی تک پہنچ جاتی ہیں تو ان آیات کو نہ ماننا یہ بھی عہد توڑنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داریوں کو ملانے کا، اور اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اپنے دل کو رب العالمین کے ساتھ ملانے کا اور اپنی زندگی کے اندر عبادت کو لانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس تخلیق کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی بسر کرنے جو ہوتی ہے، فاسق لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور الٹا زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ فساد ایک تو ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے، اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف شک پیدا کرنا، اور اسی طرح قرآن کے اندر جو ایسی آیات ہیں متشابہات ان کو لے کر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یا جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا ساتھ دینا، یا اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، ہر طرح سے وہ فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین کے اندر کرپشن پھیلانے کی، فساد زمین کے اندر پھیلانے کی ہر وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں فاسق لوگ۔ اولئک هم الخاسرون، رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ اولئک ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ جب کسی بھی گروہ کا ذکر ہوتا ہے، کسی بھی فرقے کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے، تو اولئک وہ پچھلے ساری تصویر کو اپنے اندر سمو کر آگے اس کا نتیجہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، ارے یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہ وعدہ توڑنے والے، وہ چیز اس چیز کو توڑنے والے جس کا اللہ نے ان کو ملانے کا حکم دیا ہے، زمین کے اندر فساد پھیلانے والے اور اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑانے والے، اس مثالوں سے اپنی ہدایت کو نہ پانے والے لوگ یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے لفظ میں خوبصورتی ہے، حکمت بری ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو اٹھایا جائے، پڑھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اس کو اپنے سینے سے لگایا جائے، اپنے سینے کے اندر اس کو جگہ دی جائے، اور دل و دماغ سے غور و تدبر کے ساتھ اس کی آیات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے غموں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، دنیا کی ساری پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔